بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تعالی فیہ القرآن المجید والفرقان الحمید لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، اور میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جو مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گی، ہرگز اکٹھا نہ کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ایک ایک جوڑ اور پوروں تک کو درست کر دیں۔ بے شک، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی گناہ کرتا رہے، اور وہ باندازے تمسخر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ قیامہ کی پہلی 6 آیات تلاوت کی ہے، اور سورہ قیامہ 29ویں پارے میں ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت کے لفظ قیامہ آیا ہے، اس سورت کا نام بھی وہی قرار دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کے قائم ہونے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، اور مضبوط اور ٹھوس دلائل کے ساتھ آخرت کے وقوع کو ثابت کیا گیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ سورہ قیامہ جو ہے یہ مکی ہے، اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس میں جو مکہ والے نہ صرف قیامت کا انکار کرتے تھے بلکہ اس کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، ان کے اس انکار پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی اہمیت و عظمت کو واضح کرنے کے لیے قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، جس طرح تم کہتے ہو کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، میں قیامت کے دن اور انسان کو بھلائی اور برائی پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انسانوں کو مرنے کے بعد ضرور دوبارہ زندہ کروں گا، اور ان سے ان کے اعمال کا حساب کتاب لوں گا۔ دنیا میں جن کے ضمیر بیدار ہوں گے ان کی نفس انہیں ملامت کرتے ہیں، تاہم آخرت میں سبھی کے جو نفس ہوں گے وہ ملامت کریں گے۔ میری پیاری بہنوں، ہم جو اس میں یہاں پہ جو قسم کا ہے یہ سمجھ لیتے ہیں، اور نفس کی اقسام کتنی ہیں، نفس کہتے کسے ہیں، تو یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ قسم میں جب لفظ لا کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ قسم کی تاکید ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، یعنی کہ اتنا بڑا عظیم دن ہے، اس عظیم دن پر متوجہ کرنے کے لیے یہاں پر یعنی کہ قسم کھائی جا رہی ہے، نہ کہ اللہ پاک مجبور محض نہیں ہے کہ وہ قسم کھائے اور ہمیں تب یقین آئے گا۔ اللہ رب العزت ہے، وہ اس دن کی عظمت کو یعنی کہ بیان کرنے کے لیے قسم فرما رہا ہے، قسم کھا رہا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ لا ہے یہ نفی کے لیے آیا ہے، یعنی جس چیز کی قسم کھائی گئی اس کی مخالف چیز کی نفی کے لیے ہے یہ، کیونکہ مشرکین نے قیامت کے وقوع کی نفی کی اور شد و مد سے قیامت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ قیامت واقع نہیں ہوگی، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، یعنی قیامت ضرور واقع ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم اس لیے کھائی کہ وہ بہت عظیم دن ہوگا، اور تمام نیکوکاروں اور بدکاروں کے اعمال کا ثمرہ اس دن ظاہر ہو جائے گا۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ،
اور میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر نفس اپنے آپ کو ملامت کرے گا، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ اب دیکھیں یہاں پہ نیک کیوں ملامت کرے گا؟ نیک جو ہوگا وہ اپنے آپ کو اس لیے ملامت کرے گا کہ اگر وہ اور زیادہ نیکیاں کر لیتا تو اس کو جنت میں اور زیادہ درجات ملتے، اور جو نفس بد ہوگا، بد نفس ہوگا، وہ اپنے اوپر اس لیے ملامت کرے گا کہ وہ کیوں نہ گناہوں سے باز آیا اور کیوں نہ نیک کام میں مشغول رہا۔ اب جو لفظ لوامہ ہے یہاں پہ اللہ پاک نے جو فرمایا اس میں کہ ولا اقسم بالنفس نفس اللوامہ، تو لفظ لوامہ جو ہے کہتے ہیں ملامت کرنے والے کو، تو نفس لوامہ سے مراد نفوس متقیہ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے نفوس ہیں، متقی نفوس ہیں، وہ لوامہ ہیں، یعنی جو متقی لوگ ہیں وہ قیامت کے دن نافرمانی کرنے والوں کو ملامت کریں گے کہ تم لوگوں نے گناہوں کو کیوں ترک نہیں کیا اور تقوی اور پرہیزگاری کیوں اختیار نہیں کی۔ جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ جنتی جب نمازیوں کو، یعنی کہ جنتی جب کچھ لوگوں کو جہنم میں دیکھیں گے، ان سے کہیں گے کہ تم کیوں نہیں، یعنی کہ تمہارا کیا قصور ہے، تم کس وجہ سے جہنم میں ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو یعنی کہ وہ پوچھیں گے اس طرح سے۔ جو متقی لوگ ہوں گے تو وہ قیامت والے دن کیا کریں گے؟ جو نافرمانی کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو ملامت کریں گے، ان سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے تو نے کیوں گناہوں کو ترک نہیں کیا، تو نے کیوں تقوی اختیار نہیں کیا، تو نے کیوں پرہیزگاری اختیار نہیں کی؟ تو نفس لوامہ سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ نفوس متقیہ ہیں، نفس شریفہ ہیں، جو اپنے آپ کو ہر وقت ملامت کرتے رہتے ہیں، خواہ وہ نیک کاموں میں مصروف ہوں۔ یعنی کہ حسن بصری کہتے ہیں کہ تم مومن کو دیکھو گے وہ ہر حال میں خود کو ملامت کرتا رہتا ہے، اور جاہل جو ہے وہ برے کاموں میں مشغول یعنی کہ برے کاموں میں مشغول ہو پھر بھی اپنے آپ سے راضی رہتا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی گلٹ فیل کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن جو بدکار ہے، جاہل ہے، وہ برے کام کر کے بھی برے کاموں میں مشغول رہتا ہے، پھر بھی وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ اپنے آپ سے راضی رہتا ہے۔ کتنا بڑا شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو نفس لوامہ سے مراد بد فطرت نفوس ہیں۔ جب وہ قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک احوال دیکھیں گے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کریں گے کہ وہ کیوں گناہوں میں مبتلا رہے۔ یعنی کہ تیسرا اس کا، یعنی کہ میں نے کہا نا کہ جب اس کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نفس اپنے آپ کو ملامت کرے گا، خواہ وہ نیک ہو یا بدکار ہو۔ نیک بھی ملامت کر رہا ہوگا اور نیک دوسروں سے بھی سوال کر رہا ہوگا، اور بعض جو ہیں وہ جو بد تھے، جنہوں نے بد اعمال کیے، جن کا نفس بد تھا، بدی کی طرف زیادہ مائل ہوتا تھا، تو وہ بھی نفس جو ہے یعنی کہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا، وہ بھی لوگ اپنے آپ کو ملامت کریں گے۔ جیسا کہ سورہ زمر میں ہم نے پڑھا ہے، آیت نمبر 56 میں پڑھا تھا، آن تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس یہ کہے ہائے افسوس میں نے اللہ کے معاملے میں کوتاہی کی۔ تو انسان کو افسوس کرنے والا تخلیق کیا گیا ہے۔ انسان پہلے کسی چیز کو طلب کرتا ہے، اور جب وہ چیز اسے مل جاتی ہے تو پھر وہ اس پر افسوس کرتا ہے، اور اس کو طلب کرنے پر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ میں نے اس چیز کو کیوں طلب کیا تھا۔ یعنی کہ جیسے شوگر کا مریض ہے، فرض کریں وہ شوگر فری بسکٹ یا شوگر فری کوئی بھی ایسی چیز منگوا لیتا ہے جو شوگر فری ہوتی ہے، اور وہ اس کو کھاتا ہے، جب اسے کھانے کے بعد اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے یا طبیعت بگڑتی ہے تو وہ اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے یہ چیز کیوں منگوائی۔ یا بعض دفعہ انسان ایسے ہی کسی سے کوئی بات کرتا ہے تو بعد میں کہتا ہے مجھے اسے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے اس سے بات ہی کیوں کی، وہ ملامت کرتا ہے۔ تو یعنی کہ ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی بات پر خود کو ملامت کرتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ یہ عمل بار بار ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ معارج میں فرمایا، ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 19، 20، 21 میں کہ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بہت کمزور دل کا پیدا کیا گیا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی خیر ملتی ہے تو وہ شکر ادا نہیں کرتا، کیا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔
میری پیاری بہنوں، قیامت کے دن جب اکثر انسان اپنے نامہ اعمال کو اور میزان کو دیکھیں گے اور ان کو اپنے نیک اعمال کم دکھائی دیں گے تو اپنے اوپر نفس اور اپنے اوپر جو ہے نا افسوس اور ملامت کریں گے کہ ہم کو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا اور ہم نے لاہو لعب میں اور لا یعنی کاموں میں زندگی گزار دی۔ سورہ احزاب میں آتا ہے کہ آیت 72 میں کہ ہم نے آسمانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر اپنی امانت یعنی کہ احکام کو پیش کیا تو انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کیا اور خیانت کرنے سے ڈرے، اور انسان نے اس امانت میں خیانت کی، بے شک وہی بہت ظالم اور بہت زیادہ جاہل ہے۔ انہو کان ظلوما جہولا، انسان کیا ہے؟ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ میری پیاری بہنوں، قیامت کے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی امانت میں خیانت کرنے کے نتائج اور عواقب دیکھے گا، اس کو بھی اپنی خیانت پر افسوس ہوگا اور وہ اپنے آپ کو بہت ملامت کرے گا۔ یعنی کہ وہ کہے گا کہ میں مسلمان تھا، میرے پاس قرآن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، آپ سب کی سنت تھی، ہر چیز تھی میرے پاس، تو پھر میں نے کیوں یعنی کہ اللہ پاک سے میں مسلمان ہو کر، کلمہ گو ہو کر، تو میں نے کیوں اللہ کے دین میں یعنی کہ اللہ کے احکامات میں نے خیانت کی، میں نے کیوں نہیں اللہ کے احکامات مانے؟ اور ایسی ہی بہت آیات ہیں جن پر غور کرنے سے قیامت اور نفس لوامہ میں مناسبت کا پتہ چلتا ہے۔ اب نفس کی جو 3 اقسام ہوتی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، تو نفس امارہ کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت یعنی کہ وہ طبیعت بدنیہ اور اس کے تقاضوں کی طرف مائل ہوتا ہے، جیسے طبیعت مانی جیسا یعنی کہ کہا نفس نے کہہ دیا وہ بس ادھر ہی مائل ہو گیا، اور لذات اور شہوات حسیہ کے حصول کا حکم دیتا ہے اور دل کو گھٹیا اور خسیس چیزوں کی طرف کھینچتا ہے، اور یہ نفس اخلاق مذمومہ، شرور اور خبائث کا معدن اور منبع ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے طبیعت کے مطابق چلتا ہے۔ میرا دل جو چاہتا ہے میں کروں گا، میں جو سوچتی ہوں میں کرتی ہوں، ٹھیک ہے، میری طبیعت یہ کہہ رہی تھی، بس میرا نماز نہیں اٹھنے کو ٹائم نہیں تھا، بس نماز اٹھا نہیں گیا، میرا طبیعت یہ مان رہی ہے، باہر نکل جاؤں، بازاروں میں گھوموں پھروں، ادھر جاؤں گھومنے پھرنے کی، تو یہ نفس امارہ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کی سنتے ہیں، اپنی طبیعت بدنیہ کے تقاضوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے نفس امارہ۔ اور نفس لوامہ وہ نفس ہوتے ہیں جو دل کے نور سے روشن ہوتا ہے، اور سب انسان پر غفلت طاری ہوتی ہے اور وہ اپنی جبلت ظلمانیہ کے تقاضے سے کسی برائی یا گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کا وہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے اور اسے متنفر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے نفس لوامہ۔ برائی کرتا ہے تو برائی کر کے پھر پچھتاتا ہے اور اپنے گناہوں سے ہجرت کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور پھر نیکی کے کام میں لگ جاتا ہے۔ جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے، بہت ہی پیارا نفس ہے، وہ ہے جو دل کے نور سے مکمل منور ہوتا ہے، وہ مذموم صفات سے عاری اور خالی ہوتا ہے، جن صفات کی، جن اخلاقیات کی، جن اعمال کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے، وہ ان سے عاری ہوتا ہے، وہ خالی ہوتا ہے اور اوصاف محمودہ سے متصف ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اوصاف جن کی تعریف کی جاتی ہے، جو محمودہ ہوتے ہیں، محمود ہوتے ہیں، اور اخلاق الہیہ سے متخلق ہوتا ہے، اور اس انسان کی جبلت ظلمانیہ اسے برائی پر نہیں اکساتی اور نیکی کے خلاف مزاحمت نہیں کرتی۔ بعض صوفیاء نے یہ کہا ہے کہ نفس لوامہ ہی نفس مطمئنہ ہے، یعنی کہ جو نفس امارہ کو ملامت کرتا رہتا ہے، اور بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ نفس لوامہ کا نفس مطمئنہ سے اوپر درجہ ہے، کیونکہ نفس مطمئنہ خود کامل ہوتا ہے اور نفس لوامہ ملامت کر کے دوسرے کی تکمیل کرتا ہے۔ اب دیکھیے یہ کیوں اللہ پاک نے قسم کھائی کہ جب مکہ والے تھے تو وہ قیامت کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو مرے ہوئے ہزاروں برس گزر چکے ہیں ان کے جسم کا جو ذرہ ہے وہ خاک میں مل گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا، آیت نمبر 3 ہے اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، تو یہ یعنی کہ وہ کہتے تھے مکہ والے کہ ایسے کیسے ہوتا ہے کہ ہزاروں برس گزر گئے اور ان کے جسم کا ذرہ ذرہ خاک میں مل کر مٹی ہو چکا، ان کی ہڈیاں تک بسیدہ ہو کر زمین میں کھپ چکی، ان میں سے کوئی جل کر مرا، کوئی درندوں کے پیٹ میں جا چکا، کوئی سمندر میں غرق ہوا، اور کوئی یعنی کہ سمندر میں غرق ہو کر اس کو مچھلیوں کی غذا بن گئی، ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے جو جسم ہیں ان کو دوبارہ جمع کر دیا جائے اور ہر انسان پھر وہی شخص بن کر اٹھ کھڑا ہوگا جو ہزاروں سال پہلے تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان ہمارے متعلق گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے، وہ یہ کہتا ہے، یہ اس کا گمان ہے۔ فرمایا نہیں، یقیناً ہم انہیں جمع کریں گے، اور بڑی ہڈیاں ہی نہیں بلکہ ہم یہ قدرت رکھتے ہیں کہ تیرے پوروں، جوڑوں، ناخن، نرم رگوں اور باریک ہڈیوں کو بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ایک ایک جوڑ اور پوروں تک کو درست کر دیں گے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جوڑوں کو اور ناخنوں کو، نرم رگوں کو، باریک ہڈیوں کو دوبارہ درست کر کے بنا دے گا۔ جب یہ باریک اور لطیف چیزیں ہم بالکل صحیح صحیح جوڑ دیں گے تو جسم کے بڑے بڑے حصوں کو جوڑنا ہمارے لیے کیا مشکل ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص کی جب موت کا وقت آ گیا اور وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے لیے بہت ساری لکڑیاں جمع کرنا اور ان میں آگ لگا دینا، جب آگ میرے گوشت کو جلا چکے اور آخری ہڈی کو بھی جلا دے تو ان جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور کسی یعنی کہ تند ہوا والے دن کا انتظار کرنا، جس دن ہوا بہت تیز چلتی ہو، ایسے کسی دن کا انتظار کرنا، پھر کیا کرنا، میری راہ کو دریا میں بہا دینا۔ اب ظاہر ہے مرنے والے کی وصیت پہ عمل کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وصیت شرعی ہو تو عمل کیا جائے، غیر شرعی ہو تو عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھو کہ اس نے جب یہ بات کی، اب گھر والوں نے انتظار کیا، جب وہ مر گیا اس کو جلا دیا، اس کی راکھ بنا لی، جمع کر لی، اور اس دن کا انتظار کرنے لگے جس دن ہوا بہت زیادہ تیز ہو۔ تو اس نے کیا کیا کہ جو راکھ تھی وہ دریا میں بہا دی، کچھ ہوا میں اڑا دی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس راکھ کو جمع کیا اور اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کرایا تھا، تو پھر اس نے جواب دیا کہ اللہ تیرے ہی خوف سے اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی کہ اسی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ یعنی کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف کھاتا ہے، روتا ہے، معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، پھر اگر یعنی کہ گناہ ہو جائے پھر وہ ہجرت کرتا ہے، پھر وہ لوٹتا ہے، تو اللہ پاک بھی جو ہے وہ رحم فرمانے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کیے جانے کو ناممکن سمجھتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں یسألو ایان یوم القیامہ، یعنی کہ وہ انداز مذاقن پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب ہوگا، فَإِذَا بَارِقَ الْبَصَرُ، آیت نمبر 7 ہے، پھر جب آنکھیں چندیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند اپنی روشنی کھو دے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند اکٹھے بے نور ہو جائیں گے۔ اب یہ یعنی کہ 9 آیتیں ہیں۔ تو یہ جو انسان قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں اور دوبارہ زندہ کیے جانے کو ناممکن سمجھتے ہیں، ان کا خیال یہ نہیں کہ یہ مسئلہ بہت مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل و نشانات غیر واضح ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کے باقی جو دن ہیں، باقی ماندہ دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کرتا رہے، کیونکہ اگر وہ قیامت پر ایمان لے آئے تو اسے گناہوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک چور جو چوری پہ لگا ہوا ہے، ڈکیتی پہ لگا ہوا ہے، ایک زانی جو زنا پہ لگا ہوا ہے، اسے اپنے نفس کی لذت وہ اسی سے پانی ہے، بدکاری پہ لگا ہوا ہے، فاش یعنی کوئی انسان جو اس گناہ پہ لگا ہوا ہے اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، تو وہ کب چاہے گا کہ قیامت آئے؟ دنیا کے عیش و آرام اور نافرمانی والے کاموں کو خیر بات کہنا پڑے گا، تو جس کے لیے وہ آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک انسان، ایک عورت ساری زندگی بے پردگی میں گزارتی ہے، وہ اپنے فیشن میں لگی ہوئی ہے، بے پردگی ہے، مردوں عورتوں میں حساس کی باتیں کرنا، مردوں عورتوں سے اختلاط، سب چیزیں، تو اب اس کو ایک دم سے جب یہ آیات سامنے پیش کی جائیں، زندگی اس کی گزر گئی 40 سال، 45 سال، 50 سال، اب وہ کہے کہ میں ایک دم سے نقاب کر لوں، میں ایک دم سے حجاب کر لوں، میں ایک دم سے یعنی کہ ملنا جلنا چھوڑ دوں، اپنے شوہر کے، اپنے بیٹوں کے دوستوں یاروں کے ساتھ تھے، ان کو چائے نہ پیش کروں، ان کو کھانا نہ کھلاؤ، جیسے پہلے میں پارٹیوں میں جاتی ہوں، کھانے کھلاتی ہوں، پلاتی ہوں، دین کرتی ہوں، سارے معاملات کرتی ہوں، کیسے کر دوں؟ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، لوگوں کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے، لوگوں کے ڈر سے اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ بات کتنی خطرناک ہے کہ بروزے قیامت جب ذلیل انسان ہوگا پھر وہی لوگ سوال کریں گے کہ تمہیں بھی کیا، تمہیں تو اچھا خاصے کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، تمہیں کیا ہو گیا، تم جہنم میں کیوں ہو گئی، تمہاری کیا وجہ ہے؟ جب وہ نفس ملامت کریں گے، اپنا نفس ملامت کرے گا کہ میں نے کیوں گناہ نہ چھوڑ دیے، میں نے کیوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہ کی، میرے پاس، میں تو مسلمان تھی، میرے پاس تو ہر چیز تھی، قرآن میرے پاس موجود تھا، مواقع میرے پاس تھے، اللہ نے زندگی دی تھی، صحت دی تھی، اللہ پاک نے ہر طرح کے مجھے سہولتیں دی تھیں، تمام اسباب تھے میرے پاس، پھر میں نے یہ راستہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ خود کو ملامت کرنے کی بجائے بہتر نہیں ہے
کہ آج اپنے اعمال چھوڑ دی جائیں، یعنی کہ برے عمل، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دی جائیں، لوگوں کی بالکل پرواہ نہ کی جائے. لوگ کیا کہیں گے؟ 4 دن بولیں گے، چھوڑ ختم کریں گے بات. کون سے آپ کے سگے ہیں؟ ٹائم پاس کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اور کچھ نہیں ہوتا. فرمایا کہ کیا ہوگا کہ دنیا کے عیش و آرام اور نافرمانی والے کاموں کو خیر بات کہنا پڑے گا، جس کے لیے وہ آمادہ ہی نہیں ہوتے. تو لہٰذا وہ قیامت کا خیال اپنے دل میں لانا ہی نہیں چاہتے، موت کا ذکر سننا ہی نہیں چاہتے. کچھ لوگ تو قرآن کے قریب اس لیے نہیں آتے کہ نہیں ہوئی، ڈر لگتا ہے، رات بھر نیند نہیں آتی، تو عمل تو ہوتا نہیں، اللہ بخشنے والا، اللہ بخش دے گا، کیا کریں، دنیا ہی ایسی، زمانہ ایسا آ گیا، چلنا پڑتا ہے دنیا کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، وہ ایسی باتیں کیا کہ اتنے شاطر تیز ہوتے ہیں کہ بس پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس لیے وہ قیامت کی فکر اور تیاری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مذاق اڑانے اور جھٹلانے کے لیے پوچھتا ہے کہ آپ کی وہ قیامت کب آئے گی؟ اگر واقعی آنے والی ہے تو سالوں ماہ اور طریقہ تعین کر دیں، بتا دیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ کہے، یہ آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. اللہ پاک نے قیامت کا دن تو نہیں بتایا. اللہ رب العزت نے قیامت کا وقت بتانے کی بجائے اس کی چند نشانیاں اور علامات بیان کر دیں. کیا بتائیں؟ کہ اس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ آنکھیں پتھرا جائیں گی. استغفر اللہ. ہاں ہاں، اللہ پر نشانیاں ذکر کر کے بتایا کہ اس دن کیا ہوگا. آنکھیں چدھیائیں گی. فَإِذَا بَارِقَ الْبَصَرُ، اور چاند اپنی روشنی کھو دے گا. وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند اکٹھے بے نور ہو جائیں گے. تو قیامت کی نشانیاں بتا دی گئی کہ قیامت کے دن کے عجیب و غریب حادثات و واقعات کو دیکھ کر آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور خوف و دہشت کے مارے ان سے کچھ دکھائی نہیں دے گا. نظام عالم درہم برہم ہو جائیں گے. پھر کیا ہے؟ یہ نظام فلکی جس میں چاند سورج سے تقریباً 9.25 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، درہم برہم ہو جائے گا، اور سورج چاند دونوں کو لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الشمس والقمر مقوران یوم القیامہ. یہ صحیح بخاری کے حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن سورج اور چاند لپیٹ کر بے نور کر دیے جائیں گے. میری پیاری بہنوں، قیامت کا انکار کرنے والا جو شخص ہے، اس دن کی ہولناکیوں سے خوف زدہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے یاد جہنم کے عذاب سے بھاگنے کے لیے جگہ تلاش کرے گا. یقول الانسان یومئذ این المفر، آیت نمبر 10 ہے. اس وقت انسان پکار اٹھے گا کہ بھاگ جانے کا کوئی ٹھکانہ کہاں ہے؟ بھاگے گا، جان چھڑائے گا. کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر، اس دن آپ کے رب ہی کے پاس قرار گاہ ہوگی. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان ان اعمال سے خبردار کیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے اور جو اثرات اپنی موت کے بعد پیچھے چھوڑے تھے. اب کیا ہوگا کہ وہ جو نامہ جو انسان ہے، وہ قیامت کا انکار کرنے والا شخص ہے، جب اس دن کی ہولناکیوں سے خوف زدہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے یا جہنم کے عذاب سے بھاگنے کے لیے جگہ تلاش کرے گا، اور بدحواس ہو کر کہے گا، آج کدھر بھاگوں، کدھر پناہ لوں، کہاں جاؤں؟ ارشاد ہوگا، آج نہ بھاگنے کا موقع ہے اور نہ سوال کرنے کا. آج کے دن کوئی طاقت تیرا بچاؤ نہیں کر سکتی، نہ تجھے پناہ ہی دے سکتی ہے. آج کے دن سب کو اپنے رب کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، جہاں وہ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا، کہیں سے یعنی کہ نکلنا چاہو گے نہیں نکلو گے. قیامت کے دن ہر انسان کا جو اعمال نامہ ہے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. انسان اپنے یعنی کہ اپنے اعمال پر خود گواہ ہوگا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے احوال نفس پر خود ہی آگاہ ہوگا. آیت 14 تھی. 15 دیکھیے، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اگرچہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرے گا، مجبوریاں پیش کرے گا، بہانے پیش کرے گا، تو قیامت کے دن ہر انسان اپنا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، جسے دیکھ کر اسے خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں کون سے اچھے یا برے عمل کرتا رہا، اور کون سے اچھے یا برے عمل دنیا میں اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا، جن کا اچھا یا برا بدلہ مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان قطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریہ.
او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے ان تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، اور وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو قیامت کے دن عدالت کے ضابطے صرف انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان کو اپنے بارے میں خوب معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں اچھے کام کرتا رہا یا برے۔ ابھی بھی ہم جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو ہمارا نفس ہماری ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ ہمیں ملامت کرتا ہے کہ یہ تو نے غلط بات کر دی ہے، غلط کام کر لیا ہے، یہ تم سے غلط ہو گیا ہے، تمہارا فیصلہ غلط تھا، تمہارا عمل یہ غلط ہے۔ یہ ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اپنے آپ کو جاننے کے لیے انسان اس کا محتاج نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا اسے بتائے کہ وہ کیا ہے، بلکہ اسے خود اپنے بارے میں بہتر علم ہوتا ہے۔ اور پھر قیامت کی سختیوں کو دیکھ کر ویسے ہی ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ وہ دنیا میں کس قسم کا اعمال کرتا رہا۔ تو اس لیے اس دن انسان خواہ کتنے ہی عذر پیش کرے اور کتنی ہی معافی مانگے، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ آخرت عمل کا گھر نہیں بلکہ حساب و کتاب کا گھر ہے۔ اب دیکھو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 16 ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں نزول وحی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، بے شک اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اسے آپ کی زبان سے پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ پھر جب ہم اسے زبان جبریل سے پڑھ چکیں، جب آپ اسے یعنی کہ زبان جبریل سے پڑھ چکیں تو آپ اس کے پڑھے ہوئے کی پیروی کیا کریں۔ ثم ان علینا بیانہ، آیت 19 ہے، پھر بے شک اس کے معانی کا کھول کر بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، حقیقت یہ ہے کہ اے کفار تم جلد ملنے والی دنیا کو محبوب رکھتے ہو۔ یہ آیت نمبر 20 ہے، اس میں آگے مضمون دوسرا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے جو ہے ہم تین آیتیں جو ہیں نا، آیت نمبر یہ والی آیت نمبر 16 سے لے کے 19 تک جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہوتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام جو کلام پاک آپ کو سنا رہے ہیں، جو آپ کی طرف لے کر آئے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک یاد رہ سکے یا نہیں۔ تو اس لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی سننے کے ساتھ ساتھ ہونٹ ہلاتے جاتے، یعنی کہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے تھے اور اسے یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ آپ وحی کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، سورہ طٰہٰ میں بھی آتا ہے کہ آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے۔ یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ غور سے سننے کے بعد اسے پڑھیں، اسے یاد کرا دینا اور بعد میں ٹھیک ٹھاک آپ سے پڑھوا دینا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ آپ مطمئن رہیں، اس کلام کا ایک لفظ بھی آپ کو ہم بھولنے نہیں دیں گے اور نہ کبھی اسے ادا کرنے میں غلطی کریں گے۔ اب دیکھیے میری پیاری بہنوں، جو قرآن مجید کی جو وضاحت ہے اور تشریح کا جو ذمہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے، اور یہ وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگائی ہے، جو حدیث و سنت کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، تو اس کی جو تفسیر ہے، اس کی جو تشریح ہے اس آیہ مبارکہ کی، جس میں اللہ پاک نے قرآن نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، حج کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کے فرامین کے ساتھ کر دی کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں، نمازیں کتنی ہیں، ان کی رکعات، ان کے قیام، رکوع، سجود، یہ ساری ترتیب، ان میں پڑھے جانے والے اذکار اور دعائیں، غرض سب کچھ قرآن کا بیان جو رسول اللہ کے ذریعے سے کیا گیا، اس کا نام ہی ہم کہتے ہیں یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہی چیز ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سورہ نحل میں آتا ہے کہ اور اے رسول ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیں جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ حکم بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ایک استاد جو ہے وہ پڑھا رہا ہو کلاس میں، تو
اس کی بات کو بہت دھیان سے کان لگا کر سنا جائے، مکمل طور پر دھیان سے سنا جائے، پھر اس کے بعد سننے کے بعد اس کو دہرایا جائے، لکھا جائے، غور و تدبر کیا جائے۔ تو یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہیں ہوں، ہم آپ کی وہی جو بھیجتے ہیں آپ کی طرف، اس کلام پاک کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں اور آپ کو یاد بھی ہم کروانے والے ہیں، اس کی تشریحات، اس کے مفہوم کو بھی ہم ہی سمجھائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے آیت نمبر جو 20 سے 40 تک ہم کرتے ہیں مکمل ان کو انشاءاللہ۔ فرمایا اللہ پاک نے آیت نمبر 20 میں، کلا بل تحبون العاجلہ، حقیقت یہ ہے کہ اے کفار تم جلد ملنے والی دنیا کو محبوب رکھتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور تم آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو، وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن گفتہ و تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور بلا حجاب اپنے رب کے حسن و جمال کو تک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شمار فرما دے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کتنے ہی چہرے اس دن بگڑی ہوئی حالت میں مایوس سیاہ ہوں گے۔ آیت نمبر 24 تک دیکھیے، یعنی کہ قیامت کے جو منکرین کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے منکرین قیامت، تمہارے انکار جو آخرت کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ تم خالق کائنات کو قیامت قائم کرنے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز سمجھتے ہو، بلکہ اصل وجہ یہ ہے انکار کی کہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو اور اس کی محبت میں آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو، کیونکہ دنیا نقد اور جلدی ملنے والی چیز ہے، جبکہ آخرت ادھار اور بعد میں آنے والی چیز ہے۔ حالانکہ دنیا کے عیش و آرام اور دکھ درد عارضی ہیں، اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس سے کہیں بہتر ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ اعلیٰ میں فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آخرت کی نعمتوں اور اس کی ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سیدنا مستور بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم فلینظر احدکم بما ترجع، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر نکال کر دیکھے کہ وہ سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے دنیا جس کو ہم نے اپنے دل و جان میں بسا لیا ہے، اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، دنیا کی خاطر دوڑے مرے جا رہے ہیں، دنیا کے میں ہی اتنے مشغول ہو گئے کہ موت کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی اس کو بھول گئے، یہ جو دن شام و روز گزار رہے ہیں یہ سامنے اللہ پاک ان کو پوچھے گا، لیکن آج ایسا نہیں، ہم بس بھول گئے ہر چیز۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور اسی خوشی میں ان کے چہرے تر و تازہ، مطمئن، مسرور اور چمک رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں خواہ انسان ہو یا حیوان، نباتات ہوں یا جمادات، ایسا ایسا حسن و جمال ہے جسے دیکھ کر خوشی سے چہروں پر تر و تازگی رونق آ جاتی ہے۔ تو جب مومن بندے حسن و جمال کے خالق کی ذات کو دیکھیں گے تو ان کی خوشی اور ان کے چہروں کی تر و تازگی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہی یہ ہوگی کہ اہل جنت اپنی آنکھوں سے اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جب جنتی جو ہیں جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم کسی اور چیز کی خواہش رکھتے ہو کہ میں تمہیں مزید عطا کر دوں؟ تو جنتی کہیں گے، کیا اے باری تعالیٰ تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، نور نہیں بخشا، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم سے نجات نہیں دی؟ تو اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا، اور جنتی جب اپنے رب کا دیدار کریں گے تو پس جنتی کوئی ایسی چیز نہیں دیے گئے ہوں گے جو انہیں اپنے رب کے دیکھنے سے زیادہ محبوب ہو۔ سبحان اللہ، میری پیاری بہنوں، جنت میں داخل ہونے والے تمام لوگ اسی طرح بلا تکلیف اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے جس طرح چاند کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ہم، کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ،
تم یقیناً عن قریب جنت میں اپنے رب کو واضح طور پر ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جیسے ہم زمین پہ چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، کتنا پیارا محسوس ہوتا ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو کتنے آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آسمان کتنا نیلگوں اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم نے مثال دی چاند کی کہ جیسے آپ چاند کو دیکھتے ہو، کوئی آپ کو دقت محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تکلیف محسوس؟ بس اپنے جو جنتی ہوں گے اپنے رب کا دیدار بھی ایسے ہی کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار، جو یہ دیدار ہے، یہ دنیا میں دنیوی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آنکھیں فانی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ کافر اور فاجر لوگ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دے کہ جو اس کے دیدار کی نعمت سے مالا مال ہوں۔ آمین۔ میری پیاری بہنوں، پھر آگے ذکر آ رہا ہے یعنی کہ جہنمیوں کا، گناہ گاروں کا۔ فرمایا آیت 24 ہے، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کتنے ہی چہرے اس دن بگڑی ہوئی حالت میں مایوس اور سیاہ ہوں گے۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلُ بِهَا فَاقِرَةٌ، یہ گمان کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایسی سختی کی جائے گی جو ان کی کمر کو توڑ دے گی۔ آیت 26، کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِیَةَ، نہیں نہیں، جب جان گلے تک پہنچ جائے گی۔ وَقِیلَ مَنْ رَاقٍ، اور کہا جائے گا کہ اس وقت کون ہے جھاڑ پھونک سے علاج کرنے والا جس سے شفا یابی کروائیں۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور جان دینے والا سمجھ لے کہ اب سب سے جدائی ہے۔ اب دیکھو کہ کتنا یعنی کہ یہ لفظ اس میں جو آ رہے ہیں کہ جو بے رونق اداس چہرے ہوں گے، تو یہ روزے قیامت کافروں کے چہرے بگڑے ہوئے بد شکل بے رونق اور اداس ہوں گے۔ انہیں یقین ہوگا کہ اب انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہر طرف سے انہیں گھیر لے گا۔ اب ان کے لیے اس سے بچ کر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے، اپنے قہر و غضب سے، اپنی ناراضگی سے اللہ پاک ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ ہمیں اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں، لیکن اپنی رحمت پر بھروسہ ہے، اپنے رب کی رحمت پر بڑا بھروسہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو، سننے والوں کو، سب کو، مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بخش لے۔ فرمایا کہ جب روح جو ہے وہ ہستی تک آ جائے گی، جب جان دینے والا سمجھ لے گا کہ اب سب سے جدائی ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، فراق کہتے ہیں جدائی کو، ظن کہتے ہیں گمان کو، خیال کرنا، گمان کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت اور ان کی سختیوں کا ذکر کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہارا جلدی حاصل، یعنی کہ تمہارا جلدی حاصل ہونے والی دنیا سے محبت کرنا اور آخرت کو چھوڑ دینا ہرگز درست نہیں ہے۔ آخرت کو ہرگز دور مت سمجھو۔ اس سفر آخرت کی پہلی منزل موت ہے جو بالکل قریب ہے، یہی سے تم باقی منزلیں طے کرتے ہوئے آخری ٹھکانے پر جا پہنچو گے۔ ہر آدمی کی موت اس کے حق میں بڑی قیامت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہوتا ہے میری پیاری بہنوں۔ قیامت صغریٰ ہے جو انسان پر موت طاری ہوتی ہے، جب روح سمٹ کر ہنسلی گردن کے قریب سینے اور کندھے کے درمیان ایک ہڈی تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی کہ راق کا لفظ جو استعمال ہوا ہے آیت نمبر 27 میں، تو راق کا لفظ اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ رقیہ، یعنی کہ اس کا فاعل ہے یعنی کہ دم کرنے والا، تو کچھ کلمات پڑھ کر پھونک مارنے والا۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے رقیون، یعنی کہ چڑھنے والا۔ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا، کفار نے رسول اللہ سے کہا کہ یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھنے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہم پر کوئی کتاب نازل نہیں کریں گے جس کو ہم خود پڑھ لیں۔ تو اگر راک سے مراد دم کرنے والا ہو تو اس کی تفصیل یہ ہوتی ہے کہ جب موت انسان کے گلے تک پہنچ جائے تو انسان خود یا اس کے رشتہ دار اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی ڈاکٹر کو، طبیب کو یا دم کرنے والے کو، جھاڑ پھونک کرنے والے کو طلب کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہوتی ہے، آیت کریمیں پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں، صدقہ خیرات کیا جا رہا ہوتا ہے۔ انسان کسی ایسے ہستی کو ساتھ لے آتا ہے جو دم وغیرہ کر لے، رقیہ پڑھ کے پانی پلا دے، کچھ بھی کر دے، ہر انسان کہتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے۔ تو راق کا معنی ہے اوپر چڑھنے والا۔ تو مراد وہ فرشتے ہیں جو اس کے یعنی اس کافر کی روح کو اوپر لے جاتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے کافر کے قریب کو ناپسند کرتے ہیں، اس کا جو قرب ہوتا ہے اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو ملک الموت فرشتوں سے کہیں گے تم میں سے کون اس کی روح کو لے کر اوپر چڑھے گا؟
تو کلبی کہتے ہیں کہ بندے کی موت کے وقت رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جمع ہوتے ہیں. جب بندے کی روح اس کے گلے کی ہڈی تک پہنچ جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اس کی روح کو کون اوپر لے کر جائے گا. تو پھر وہ آیت میں 28 میں فرمایا نا کہ اور یعنی کہ اور جان دینے والا سمجھ لے گا اب سب سے جدائی ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. تو اس آیت میں جو ظن کا لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے گمان کرنا. تو بسا اوقات ظن کا لفظ یقین کے معنی میں بھی ہوتا ہے کہ اب اس آیہ مبارکہ میں ظن کا لفظ یقین کے معنی میں آیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا معنی ہے یقین, یعنی جب تک انسان کی روح اس کے بدن کے ساتھ متعلق رہتی ہے تو وہ دنیا سے شدید محبت کی وجہ سے دنیا کی زندگی سے محبت کرتا رہتا ہے. جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ قیامہ کی آیت 20 میں فرمایا نا, میں پیچھے پڑھ کے آئے ہیں, کلا بل تحبون العاجلہ, ہرگز نہیں بلکہ تم جلدی ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہو. تو انسان کی امید دنیا سے منقطع نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس کی جو روح ہے اس کے گلے تک پہنچ جائے, پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے. تو امام راضی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ روح ایسا جوہر ہے جو قائم بے نفس ہی ہے اور بدن کی موت کے بعد باقی رہتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روح کو کے فراق اور اس کی جدائی کو موت فرمایا ہے, اور روح کی صفت باقی رہنا ہے اور صفت اپنے موصوف کے وجود کا تقاضا کرتی ہے. پھر اللہ پاک نے سورہ اس کی آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ وَالتَّفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹنے لگے گی. آپ دیکھو پنڈلی سے پنڈلی جہاں پہ جو ساق کا لفظ آیا ہے تو ساق کا حقیقی معنی ہے پنڈلی جو کہ مخصوص عضو ہے انسان کا نا, تو اس کا جو مجازی معنی ہے کسی کام یا کسی چیز کی شدت. دیکھیے جب انسان کوئی بھی بہت سخت اور مشکل کام کرتا ہے نا تو وہ اپنی پنڈلی سے 5 انچی اوپر اٹھا لیتا ہے, اور جب انسان دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت سخت اور بہت مشکل وقت ہوتا ہے. اب اس کی 2 مشکلیں ہوتی ہیں اس وقت پہ, 2 سختیاں اس سے لپٹ جاتی ہیں, ایک دنیا سے انتقال کی سختی, دوسرے اپنے مال اور اولاد سے جدائی کی سختی, اسی طرح اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے جدائی کی پریشانی, دوسری یہ پریشانی کہ اس دنیا میں اس کا دل لگا ہوا تھا, اب وہ ایسی جگہ یعنی قبر میں جانے والا ہے, اس اجنبی جگہ وہ کیسے رہے گا, اتنی بند جگہ, اتنی تنگ جگہ. اب تو دیکھو کئی جگہوں پہ ایسا اتنی جگہ تنگ پڑتی جا رہی ہے کہ وہ قبر میں لحد کے اندر بالکل ٹیڑھا سائڈ پہ لٹاتے ہیں, دائیں کروٹ پہ لٹا دیتے ہیں, اتنی جگہ تنگ پڑ رہی ہے, اور قبر کو بند کر دیتے ہیں. اور جو ہول کیا ہوتا ہے جس سے مٹی فل کرتے ہیں وہ جگہ خالی ہوتی ہے, تو جب نیکسٹ کوئی جنازہ آتا ہے تو وہ اس ہول کو نکال کے وہاں سے پھر ایک اور لحد بنا کے اس میں بندے کو ڈال دیتے ہیں, پھر آگے اس طرح سے قبریں بنتی ہیں. اب تو سیدھا لٹایا بھی نہیں جا رہا, یعنی کہ انسان کو اتنا جگہ جو ہے تنگ پڑ رہی ہے, اتنی اموات ہو رہی ہیں. جتنی انسان اموات دیکھ رہا ہے اتنا ہی زیادہ وہ غافل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کو یہ جو سختیاں ہوں گی, دوستوں سے رشتہ داروں سے جدائیاں ہیں, لیکن دنیا کے جو دل لگا ہوا تھا اب وہ قبر میں جائے گا, تو اب اس اجنبی جگہ میں وہ کیسے رہے گا. یہاں پر ایک آدمی کے لیے کئی کمرے ہوتے ہیں, ایک کمرہ مطالعے کے لیے بنا ہوا ہے, ایک کمرہ کھانے پینے کے لیے بنا ہوا ہے, جی یہ ہمارا ڈائننگ ہال ہے, یہ ہمارا اسٹڈی روم ہے, یہ ہمارا بیڈ روم ہے, یہ ہمارا ماسٹر بیڈ روم ہے, یہ ہمارا اٹیچ باتھ روم ہے, یہ ہمارا فلاں پتہ نہیں کیا کیا نام ہم نے اپنے رومز کے رکھے ہوئے ہیں, یہ میرے بچوں کا روم ہے, یہ میرے بیٹے کا ہے, یہ میری بیٹی کا ہے, یہ میرے بہو کا ہے, یہ ہمارا ہے, یہ شوہر کا, کیا کیا. تو پھر کیا ہے اس کے بعد جناب, بجلی پانی روشنی پنکھے اے سی ہر طرح کی یعنی کہ سہولتیں ہوتی ہیں, اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں, کہ جہاں پہ سرد علاقے ہیں وہاں پہ ہیٹر لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارے, تو اب کیا ہوگا, اب کوئی نہیں ہے. پھر یہاں پہ ہمارے گھروں کے اندر ہم سے باتیں کرنے کے لیے ہمارے بچے موجود ہیں, شوہر موجود ہے, ہم خود باہر نکل جاتے ہیں, دوستوں سے ملتے ہیں, سہیلیوں سے ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, وقت گزارتے ہیں, ہنستے کھیلتے ہیں. تو اب وہاں پر تو کچھ نہیں ہوگا. قبر کے میں دل بہلانے کے لیے کوئی دوست, کوئی احباب, کوئی رشتہ دار, کوئی کچھ نہیں ہوگا. پھر جب اس کو قبر میں رکھ دیا جائے گا اور وہ بہت تنگ جگہ ہوگی, نہ وہاں روشنی ہوگی, نہ ہوا ہوگی, نہ اس سے کوئی باتیں کرنے والا ہوگا, نہ وہ سیر و تفریح کے لیے کہیں جا سکے گا. اس چھوٹی سی تنگ اور تاریک جگہ میں اس کا کیسے گزارا ہوگا. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کیسے رہیں گے. ہمارے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں چھوٹے پڑتے ہیں, اور ہمیں اپنے ہر روم میں ایسے ہم نے فرنشڈ کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, ہماری صوفے اور کرسیاں بالکل کمفرٹ ہوں, ہم چاہتے ہیں بالکل ہم بیٹھے تو ہمیں سکون ملے, ہم لیٹے تو ہمیں سکون ملے, ہمارے بیڈ ایسے ہوں, کوئی کسی سے کوئی شور کی آوازیں نہ آئیں, ہم پرسکون نیند سوئیں.
تو اس مشکل سے کئی مشکلات اور سختی کے ساتھ کئی سختیاں اور ایک پریشانی سے کئی پریشانیاں وابستہ ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گی تو ساکھ اس حقیقی معنی سے بھی کا بھی مراد ہے کہ پنڈلی جو ہے نا، اس کے بارے میں شابی اور قتادہ کہتے ہیں کہ جب انسان پر نزاع روح کا وقت آتا ہے تو تکلیف کی شدت میں بے قراری سے ایک ٹانگ کے اوپر دوسری ٹانگ مارتا ہے، اس طرح ایک پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے۔ دوسرا قول یہ آتا ہے کہ اس کی پنڈلیاں مرنے کے بعد سوکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، یا ان کو پھر ساتھ سارے ملا دیا جاتا ہے۔ دیکھو نا، پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کو ملا کے تو سفید کفن کی ہی بریک ریبن لے کے تو پاؤں کے انگوٹھے باندھ دیے جاتے ہیں۔ ابھی ہمیں کوئی کہے کہ 10 منٹ تک اپنے پاؤں سے سیدھے کریں، ٹانگیں سیدھی رکھیں، اور ہم آپ کے دونوں پاؤں کو ملا کے آپس میں باندھ دیتے ہیں اور آپ نے حرکت نہیں کرنی، تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ کبھی ہم نے سوچا؟ میری پیاری بہنوں، اس آیت میں جو مساق کا لفظ ہے، یہ ساق اور ساق یسوق سے ہے۔ اس کا جو مصدر ہے یہ مساق ہے، جیسے ہے قال یقول، اس کا جو مقصد ہے وہ مقال ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ لوگوں کو ان کے رب کی طرف لے جایا جائے گا، اور دوسری تفسیر ہے کہ ان لوگوں کو ان کا رب یعنی کہ ہنکا کر آپ کی طرف لے جائے گا۔ تو لہٰذا کیا ہے کہ جو ہر آدمی کی موت اس کے حق میں بڑی قیامت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ جب روح سمٹ کر ہنسلی گردن کے قریب سینے اور کندھے کے درمیان ایک ہڈی تک پہنچتی ہے اور سانس حلق میں رکنے لگتا ہے، تو اب سمجھنا چاہیے، انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کا سفر آخرت شروع ہو گیا ہے۔ اب ہم اگر غور کریں میری پیاری بہنوں، تو ہمارے سامنے کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ہمارے اپنی فیملی میں، ہمارے اپنے خاندان میں کسی کے باپ چل بسے، کسی کی مائیں چل بسیں، کسی کے ڈوان بھائی چل بسے، کسی کے شوہر چل بسے، کسی کے بیٹے چل بسے، کسی کی بیٹیاں چل بسیں۔ یہ تو دنیا ہے، یہ تو آنا جانا لگا ہوا ہے۔ تو ان کا آخری وقت یاد کریں ہم، جب جان پیروں سے حتیٰ کہ پورے جسم سے نکل کر ہستی تک پہنچ جاتی ہے، اور ڈاکٹر حکیم مایوس ہو کر کسی دم کرنے والے کی تلاش شروع کر دیتے ہیں کہ شاید دم سے ہی اچھا ہو جائے، تو ہمیں یہ واضح ہمیں رہنا چاہیے کہ علاج کرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دم کرانے کی بھی اجازت ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرکیہ کلمات نہ ہوں۔ سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ نبی کی وسلم نے ہم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایردو علی رقاکم لا بأس بالرق ما لم یکن فیہ شرک، اپنے منتر میرے سامنے پیش کرو، اگر میں اس میں شرکیہ الفاظ و کلمات نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دنیا کے جو رسیا ہوتے ہیں، رئیس لوگ ہوتے ہیں، ان کو جان بہت پیاری ہوتی ہے، وہ مرنا ہی نہیں چاہتے، آخری وقت تک ان کو زندگی کی توقع رہتی ہے، لیکن موت کی جب نشانیاں دے کر مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ تمام عزیز و اقارب اور محبوب چیزیں اب ان سے جدا ہو رہی ہیں، تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اب تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ روح کو بدن سے میرے سے جدا ہونا ہی ہے، میں اب جدا ہو ہی رہا ہوں۔ تو پھر مرنے والی کی سختیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ 2 سختیاں ہوں گی۔ پہلی سختی کیا تھی؟ دنیا سے جانا، مال و اسباب، اہل و عیال، جاہو حشم چھوڑ کر جانا، دشمنوں کی خوشی اور تانا زنی، دوستوں کے رنج و غم کا خیال آنا۔ پھر دوسری بڑی سختی قبر ہے، آخرت کے احوال ہیں جن کی کیفیت بیان یعنی کہ نہیں کی جا سکتی، جس کے اوپر گزرتی ہے اسی کے اوپر گزرتی ہے۔ پھر جب سارے جسم سے جان جو ہے وہ کھینچ کر حلق میں آ کر رکتی ہے، تو بالآخر جسم کو بھی چھوڑ دیتی ہے، تو بندے کی روانگی اس رب کے تعالیٰ کی طرف شروع ہو جاتی ہے جس نے پہلی دفعہ جسے بھی جان ڈالی تھی، اب وہ پھر دوبارہ بھی ڈال دے گا۔ تو یہ جان لینے کے بعد موت کے وقت انسان پر کیا گزرتی ہے، وہ کس طرح بے بس ہو کر اپنے رب کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ انسان آخرت کو سچ مانتا اور وہاں کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں نماز پڑھتا، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت اور طاعت کرتا۔ فرمایا فلا صدق ولا صلی، آیت 31 ہے۔ تو کتنی بد نصیبی ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، بلکہ وہ جھٹلاتا رہا اور روح گردانی کرتا رہا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اہل خانہ کی طرف آ کر چل دیا۔ اولا لک فاولا، آیت 34 ہے، تمہارے لیے مرتے وقت تباہی ہے، پھر قبر میں تباہی ہے۔ ثم اولا لک فاولا، پھر تمہارے لیے روز قیامت ہلاکت ہے، پھر دوزخ کی ہلاکت ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے بیکار بغیر حساب کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ اپنی ابتدا میں منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو عورت کے رحم میں ٹپکا دیا جاتا تھا؟
ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ رحم میں جال کی طرح جمع ہوا، ایک معلق وجود بن گیا، پھر اس نے تمام جسمانی اعضاء کی ابتدائی شکل کو اس کے وجود میں پیدا فرمایا، پھر اس نے انہیں درست کیا۔ آپ دیکھیں نا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ انسان کو کے بارے میں کر رہی ہے کہ یہ جان لیتا ہے کہ موت کے وقت انسان پر کیا گزرتی ہے، وہ کس طرح بے بس ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کا کہا مانتا، حق کو حق مانتا، آخرت کو سچ مانتا، وہاں کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں نماز پڑھتا، اللہ تعالیٰ کی طرف خوب عبادات و اطاعت کرتا، مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے عقیدے کی اصلاح نہیں کی، نہ ہی اس نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی، نہ عمل کی، اور نہ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات ہی درست کیے، بلکہ کیا کیا؟ آخرت کو اور کائنات کو پیدا کرنے والوں کو جھٹلایا اور انہیں ماننے کی بجائے منہ پھیر کر چلا گیا، اور اطاعت و بندگی اختیار کرنے کی بجائے اکڑ کر چلنے لگا، گویا کہ کوئی بڑی بہادری اور ہنرمندی کا کام کر رہا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں بڑی ڈٹھائی کے ساتھ کرتے ہیں، اگر ان کو بتایا جائے، اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، تو کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑ لیتے ہیں، ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، یا دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ تو ہمیں اصلاح کی بات ہی کرے گا تو اسے وہ دوستی ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بھائی نہیں، یہ بندہ ہمارے مطلب کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بدبخت، اب تیری کم بختی آئی، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، اب تیرے لیے خرابی پر خرابی اور تباہی پر تباہی ہے، تجھ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی سخت سزاؤں کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو آیت نمبر آگے تھی نا، یہ والی آیت نمبر 37، اس میں آگے پھر انسان کی پیدائش کا ذکر فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انسان نے اپنے آپ کو شتر بے مہار سمجھ رکھا ہے، کیا اس کے خالق نے اسے اپنی زمین میں یوں ہی چھوڑ دیا ہے کہ اس کو کسی چیز کا حکم دیا جائے گا، نہ کسی چیز سے منع کیا جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، نہ جزا سزا کا مستحق ہوگا، اور اسی طرح اسے قبر میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، وہاں اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ سراسر غلط سوچ رہا ہے کہ انسان نے خود کو جانور سمجھ رکھا ہے۔ کیا اسے اپنے اور جانور میں کھلا فرق نظر نہیں آتا؟ کیا جانور بے اختیار ہے اور انسان با اختیار ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے، انسان کے افعال میں اخلاقی اچھائی برائی ہوتی ہے، جبکہ جانور کے متعلق اس کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو اپنے مالک کا کیا ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے۔ پھر کس طرح انسان نے اپنے متعلق سے سمجھ لیا کہ جس طرح جانور غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ ہیں، انسان بھی اس طریقے سے ہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اب انسان تو دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار تو کرتا ہے، لیکن اپنی اصلیت اور حقیقت کو بھول گیا ہے۔ یہاں پر اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح کسی کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کی پیدائش پر اس کو جو ہے نا یہاں پہ غور و فکر کروایا جا رہا ہے کہ اپنی پیدائش پر غور و فکر کرے کہ اس کی جو پیدائش ہے وہ کس طریقے سے ہوئی ہے، کس طریقے پر ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو نطفہ کا معنی جو لیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ ایک قلیل پانی جو مرد کی پشت اور عورت کی سینے کی پسلی کے درمیان ہوتا ہے اور اس کو مرد عورت کے رحم میں ڈال دیتا ہے، تو اس آیت میں انسان کی تحقیر کی طرف اشارہ ہے، گویا انسان اس منی سے پیدا کیا گیا ہے جو نجاست کے مخرج سے نکلتی ہے، جو اگر انسان کے جسم پر لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے، اگر اس کے کپڑے پہ لگ جائے تو اس کا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ جب انسان ایسی حقیر چیز سے پیدا کیا گیا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے اکڑنا اور اس کی عبادت کرنے میں آر محسوس کرنا، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو اس آیت میں اشارتاً اور کنایتاً یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو پہلی بار اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو دوسری بار اس کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کب مشکل ہے؟ وہ تو اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ پیدا کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا یہاں پر، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ مسیح ابن مریم خدا نہیں ہے، صرف اللہ کے رسول ہیں، تو ان سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے اور ان کی ماں نیک اور سچی بندی تھی، وہ دونوں ماں بیٹے کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ یعنی کہ اس آیہ مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم دونوں کھانا کھاتے تھے، تو دونوں کو اپنی بقا کے لیے کھانے کے محتاج تھے، اور جو اپنی بقا کے لیے کھانے کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو کھانا کھاتا ہے وہ قضائے حاجت بھی ظاہر کرتا ہے، جو قضائے حاجت کرتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری پیاری بہنوں، اس طرح سے لطیف پیرائے سے اشارہ اور کنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو الوہیت کا یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، اس طرح سے یعنی کہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو قائم کرنا اور انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر ہی، یعنی کہ یہ دلیل قائم فرمائی ہے کہ اللہ نے پیدا ہی انسان کو اس لیے کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی اس بات کو سمجھے۔ آپ دیکھیں فرمایا، آخری آیتیں دیکھ لیں، ثم کان علقۃ وخلق فسوی، پھر وہ رحم میں جال کی طرح جمع ہوا، ایک معلق وجود بن گیا، پھر اس نے تمام جسمانی اعضاء کی ابتدائی شکل کو اس وجود میں پیدا فرمایا، پھر اس نے انہیں درست کیا۔
فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، پھر یہ کہ اس نے اسی نطفے ہی کے ذریعے دو قسمیں بنائی، مرد اور عورت۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو پھر سے زیادہ زندہ کر دے۔ اب آگے دیکھیے، یہ آخری ان کے انسان کی جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے، سورہ قیامہ ہی ہے کہ انسان دوبارہ اٹھنے کا جو انکار کرتا ہے، لیکن وہ اپنی اصلیت اور حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ انسان اگر غور کرے کہ جس قادر مطلق نے اسے پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، جو مرد کی پیٹھ سے عورت کے رحم میں آیا، پھر خون کی پھٹکی بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا ہوا، پھر اس میں روح پھونک کر مرد یا عورت کی صورت والا زندہ انسان بنا دیا، اس کے لیے اس کی مٹی کو دوبارہ اصل میں شکل لے کر آنا کیا مشکل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اور وہی اللہ ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی شان جو ہے وہ اسی کی ہے، اور وہی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو موسیٰ ابن ابی عائشہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں، یہ جو آخری آیہ مبارکہ ہے نا کہ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، آیت نمبر 40 سورہ قیامہ کی، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں فرماتے ہیں، موسیٰ ابن ابی عائشہ رحم اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے یہ آیت پڑھی الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے، تو انہوں نے پھر کہا اس کے جواب میں، سبحانک فبلا، اے اللہ تو پاک ہے اور بے شک قادر ہے۔ جب لوگوں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا سمعتہ من رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کو اس آیت کا یہی جواب دیتے ہوئے سنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس آیت سے، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جب امام نماز میں یہ آیت تلاوت کرے تو ان الفاظ کے ساتھ جواب دے، سبحانک فبلا، یعنی کہ جو آخری آیت ہے 40 نمبر آیت اس کی، اور جو مقتدی ہوتے ہیں وہ خاموش رہیں، کیونکہ مقتدیوں کا جواب دینا کسی صورت بھی صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یعنی کہ جب ہم بھی یہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہمیں کیا بولنا چاہیے، سبحانک فبلا، ٹھیک ہے، کہ کیوں نہیں ہے اللہ تو پاک ہے، بے شک تو قادر ہے۔ جب بھی تلاوت کریں ایسی آیہ مبارکہ آئے تو ہمیں اس کا یہ جواب دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان آیات بینات پر ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اعمال صالحہ پر استقامت نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرمائے، اور بروز قیامت اپنا دیدار نصیب فرمائے، اور اپنے فضل اور کرم سے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، اور اپنے یعنی کہ نافرمانیوں سے ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ و معمون فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔